السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رمضان المبارک کی برکتیں جاری ہیں۔ رمضان ایسا کہ جو ہر سال ایک راؤنڈ لگاتا ہے، اور صام یصوم صوم کا معنی ہے رک جانا۔ اس کو ڈھال بھی کہا گیا ہے کہ یہ خدا کی نافرمانی سے بندے کو بچا کر جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، اور اس کا تعلق تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شاید کہ تم میں اللہ سے ڈر نہ آ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اور یہی مقصد ہے روزے کا۔ ہم اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت تقسیم پاکستان 47 میں ہوئی ہے، اس سے پہلے انگریزوں کی فوج تھی، اور انگریزوں کی فوج میں کوئی انگریز کیپٹن تھا۔ اس نے ایک مسلمان کو کسی وجہ سے سزا دی، اور اس کی پیٹھ کے اوپر آدھی بوری ریت کی بھر کر اس کو سزا دی کہ وہ فلاں موقع پہ فلاں دیوار تک ہاتھ لگا کر آتا تھا۔ تو اس کیپٹن کو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کا تو روزہ ہے، اور اس میں تم نے اس بندے کو اتنی مشقت ڈال دی ہے، اور اس مشقت میں اس کا کیا بنے گا۔ اس کو اس بات پر ترس آ گیا، کیونکہ روزے کا تصور عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے۔ تو اس کیپٹن عیسائی نے فوری طور پر اس کو ریلیز کر کے اپنے کمرے میں بھیجا کہ ایک جگ پانی کا شربت کا بنا کر اور ایک گلاس رکھ کر اس کو ساتھ کہا گیا کہ وہ وہاں پہ بیٹھے آرام کرے، سانس لے لے، اور وہ وہاں پہ بیٹھا رہا کو گھنٹہ ڈیڑھ۔ لیکن جس وقت انگریز نے دیکھا کہ اس کا گلاس اور اس کا جگ اسی طرح پڑا ہوا ہے، اور اس مسلمان نے اتنی مشقت کے باوجود میں اپنے اس سخت روزے، گرمی والے روزے کو، اور بھاولپور میں تو ویسے بھی گرمی کا بہت زیادہ موسم ہوتا ہے کیونکہ تھل صحرا ہے اور بہت تپتا ہے، لیکن اس مسلمان نے اس جگ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو وہ حیران ہوا، تو اس نے کہا جی یہ رمضان ہے اور روزے ہیں، اور روزے کو توڑنا بہت زیادہ سخت گناہ ہے، اور اس میں 2 مہینے کے مزید روزے رکھنے کی سزا ہوتی ہے، اور خدا کی ناراضگی الگ ہوتی ہے۔ اس بات کو سن کر وہ حیران ہوا، اور تھوڑا بہت اس نے اسٹڈی کیا، تو اس نے مسلمان ہونا زیادہ پسند کیا۔ مسلمان ہونے پر انگریزوں نے اس کو فوج سے نکال دیا۔ نواب بہاولپور صاحب صادق صاحب جو تھے، انہوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اس انگریز کو پروموشن دے کر اپنی فوج میں بھرتی کیا، اور اس کو میجر کی رینک پر لے کر اپنی فوج کے نظم و ضبط پر لگایا۔ 10 سے 15 سال وہ ان کی فوج میں خدمت کرتا رہا، اور بہت اچھی طریقے سے اس نے ان کی فوج میں نظم و ضبط اور تقوی و پرہیزگاری بتائی، کیونکہ یہ نیا مسلمان تھا، ہماری طرح کے جماندرو مسلمان نہیں تھا۔ تو اس حساب سے اس نے اچھی طرح تقوی اور اچھی طرح ڈیوٹی کی۔ تو جس وقت وہ فوت ہوا تو نواب صاحب ہر صبح، جب تک نواب صاحب زندہ رہے وہی نواب صاحب، تو وہ صبح سویرے جا کر اس انگریز مسلمان کی قبر پر فاتحہ پڑھتے تھے، اور یہ اس بات کا سلوٹ تھا کہ تمہارے ایک عقیدہ روزے کے تقوی کو ایمان بنا کر تم نے اپنا اسلام قبول کیا، تو ہم بھی تمہیں اتنا سلوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ ہے کہ جس کے لیے حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کو کمپنسیشن جو اعمال کردار کی ہوگی، بندوں کے حقوق کی اتلاف کی، سورۃ تغابن 64 نمبر میں ہے کہ اس دن ہار جیت ہوگی، بہت سارے مفلس ہو جائیں گے، بندوں کے حقوق مارنے والے مارے جائیں گے، اس لیے کسی کو ظالم بننے سے روکو۔ تو وہ جو ظالم بنتے ہیں لیکن روزہ ان کو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ تو صرف میرے لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے میرے لیے رکھا ہوا تھا، صرف میں جانتا تھا اور ایک وہ جانتا تھا۔ گویا اصل میں روزہ تقوی کو پیدا کرتا ہے، اور جس وقت اچھی طرح خدا کا خوف اس بندے میں آ جاتا ہے تو
تو اس کی گاڑی کی بریکیں بہت اچھی بن جاتی ہیں اور عین موقع پر وہ ہلاک ہونے کی بجائے اپنی گاڑی کو روک کر بچ جاتا ہے۔ اس طرح رمضان مبارک تقویٰ سکھاتا ہے، اور یہی مقصد ہے روزے کا، جس کا مطلب ہے رک جانا، اپنے آپ کو روکنا نافرمانی کے کاموں سے۔ چند حلال چیزیں روک گئی ہیں تو جو حرام ہیں ان سے بے درجہ اتم ان سے رکنا چاہیے۔ غیبت ہو گئی، بد نظری ہو گئی، اور گندی سماع ہو گئی، گانے شانے سننے۔ یہ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔